لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 15 مارچ کو سرکاری طور پر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منانے کا اعلان بظاہر ایک اچھا قدم ہے، تاہم افسوسناک امر یہ ہے کہ یہی حکومت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی نازک معاملے میں شدید دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حکومت کس منہ سے تحفظ ناموس رسالت کی بات کر رہی ہے، جس نے رمضان المبارک میں مسجد رحمت للعالمین کو تالے لگائے ہوئے ہیں، نماز تراویح کو روکا ہوا ہے، تلاوت قرآن کو روکا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر قوم کو کہیں کوئی بہت بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان میں مجھے کچھ ایسا اخلاص لگتا نہیں ہے۔ اگر مخلص ہوتے، ان میں کوئی اخلاص ہوتا، تحفظ ناموس رسالت کا ان کو ایک ذرا برابر بھی احساس ہوتا، تو رمضان المبارک میں مسجد رحمت للعالمین کو تالا نہ لگاتے، مسجد کو کھولتے، نماز جمعہ ہونے دیتے، نماز تراویح ہونے دیتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو یہ کبھی نہ روکتے۔ ایک طرف تو یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف بیرونی قوتوں کے اشاروں پر جو گستاخان رسول ہیں، ہیلوں بہانوں سے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے آئین و قانون بالکل واضح ہیں، اور اس حوالے سے کسی قسم کی معمولی سی نرمی کی بھی ہرگز کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لیکن بیرونی قوتوں، خصوصاً یورپی یونین کے آشیرواد سے ناجائز حکومت، مخصوص دین بیزار ججز اور بیرونی فنڈنگ پر کام کرنے والے انسانی حقوق کے نام پر چیمپئنز کا گٹھ جوڑ مسلسل گستاخان رسول کو مدد فراہم کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ دہائیوں سے موجود تحفظ ناموس رسالت کا قانون 295C، اس پر آج تک عمل نہ ہو سکا۔ کسی ایک بھی گستاخ کو اس قانون کے تحت ملک پاکستان میں پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت کئی سالوں سے وہ گستاخان رسول جو ثابت شدہ ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ ان کو پھانسی ہو۔ لیکن ایک منظم سازش کے تحت، ایک پروپیگنڈے کے تحت ان مجرموں کو جناب ذہنی مریض قرار دے کر ان کو چھڑوانے کے لیے ایک خاص ٹولہ سرگرم عمل ہے۔ اگر حکومت اور عدلیہ نے مخلص ہو کر 295C کے قانون کے تحت بغیر کسی بیرونی دباؤ کے ملزمان کا اسپیڈی ٹرائل نہیں کرنا اور پھر سزا یافتہ مجرمان کی سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کروانا، تو ایسا یوم منانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا محض سادہ لو مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور یہ غلط تاثر عام کیا جا رہا ہے کہ حکومت ناموس رسالت کے معاملے میں سنجیدہ ہے، جبکہ عملی اور حقیقی طور پر حکومت مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہے۔ ایک طرف ناموس رسالت اور مسئلہ فلسطین کے حق میں پرامن احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال، تشدد اور خوفناک خون ریزی ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب گستاخان رسول اور قادیانیوں کے ساتھ رعایت کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایسے واضح تضاد کے ہوتے ہوئے یہ سوال فطری طور پر جنم لیتا ہے کہ آخر حکومت کس منہ سے تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتی ہے؟ اگر واقعی ناموس رسالت کے تحفظ کا جذبہ موجود ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت اپنے عملی اقدامات کے ذریعے اس کا ثبوت دے، نہ کہ محض بیانات اور دعووں کی حد تک خود کو محدود رکھے۔ اگر تحفظ ناموس رسالت کے معاملے میں حکومت واقعی مخلص ہے تو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر گستاخی میں ملوث اکاؤنٹس کے خلاف عملی اقدام اٹھائے جائیں، اور کئی سالوں سے جو سزا کے منتظر ہیں ان کو فی الفور
پھانسی دی جائے تاکہ کوئی بھی بدبخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ناموس رسالت کائنات کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ امت مسلمہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کائنات کی بدترین دہشت گردی ہے، اور ایسے بدترین دہشت گردوں کو، گستاخوں کو ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بانی تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم آپ کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کے معاملے میں آپ کی بے مثال جد و جہد، دو ٹوک موقف اور جرت مندانہ طرز عمل امت مسلمہ خصوصاً نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم جینے کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے قول اور عمل میں کوئی تضاد نہ دیکھا گیا، اور آپ نے آخری دم تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ قبلہ بابا جی حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ناموس رسالت کے نہایت حساس مسئلے کو جس انداز سے قومی سطح پر اجاگر کیا اور جس طرح نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزاں کیا، وہ تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا اور قیامت تک آپ کے کردار کو یاد رکھا جائے گا۔ اور اگر حکومت عملی طور پر تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر ناکام رہی، عملی طور پر کوئی کام نہ کیا، تو پھر قوم کا بچہ بچہ حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے غازیان اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہم اس موقع پر تمام غازیان اسلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہ غازی علم دین شہید ہوں یا غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ ہوں، یا ان کے ساتھ دوسرے غازیان اسلام ہوں، انہوں نے گستاخان رسول کو جہنم واصل کر کے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پوری امت کا قرض ادا کیا ہے۔ آخر میں دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرکزی امیر، قائد ملت اسلامیہ، اسیر ناموس رسالت، اسیر ختم نبوت اور حرمت اقصی حافظ صاحب حسین رضوی فرما چکے ہیں کہ ناموس رسالت و ختم نبوت کا تحفظ ہمارا بنیادی نظریہ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک دفعہ پھر اعادہ کرتی ہے کہ ہم اسلامی اصولوں، اپنے بانی کی فکر اور نظریے اور اپنے قائد کے موقف پر ثابت قدم رہیں گے اور ناموس رسالت کے تحفظ کی جد و جہد کو اپنی آخری سانس تک جاری و ساری رکھیں گے۔ اس کے لیے تحریک لبیک کے قائدینوں، کارکنانوں، پوری امت مسلمہ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت تیار ہے۔ انشاءاللہ جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے ہم حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔